وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق اللہ العظیم. حضرات، کئی جمعوں سے جو گفتگو ہمارے ہاں چل رہی ہے، مجھے خود بھی اندیشہ تھا اور بعض حضرات کی طرف سے یہ خیال بھی سامنے آیا کہ اس کے سبب سے یہ مغالطہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہم کسی فرقے وارانہ مسئلے کو ہوا دے رہے ہیں یا کسی اختلافی مسئلے کو زیادہ زیر بحث لا کر فضا کے اندر کسی قسم کی کوئی کشیدگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. واقعہ اصل میں یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس. انسان یہ سمجھے کہ اصل دشمن ہمارا کون ہے، ہمارے مابین اختلافات کی یہ آگ کس نے لگائی، اصل سازش کون سی ہے جس میں غیر شعوری طور پر دونوں طرف سے کچھ لوگ آلہ کار بن گئے ہیں، شکار بن گئے ہیں. میں نے اپنی ٹاؤن ہال والی تقریر میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہو کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان تمام صحابہ میں افضل ہے، یہ خیال اپنی جگہ 100% درست، لیکن اگر اس شخص کے اس خیال کی وجہ حضرت علی سے کوئی بغض اور عداوت ہو تو وہ شخص مردود ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو کوئی برے ناموں سے یاد کرے، کوئی تبرہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ حضرت علی کی محبت کو صرف آڑ بنا رہا ہے. وہ حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کرنے والا نہیں ہے. اگر ہوتا تو کبھی ممکن نہیں تھا کہ وہ اصحاب ثلاثہ کے ساتھ کوئی بغض اور عداوت کر سکتا. اصل میں یہ آگ ہے کہ جو ایک سازشی ذہن نے بھڑکائی اور وہ بھڑکتی چلی آ رہی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سازشی ذہن کی نشاندہی کی جائے، اصل دشمن کو پہچانا جائے، تاکہ دونوں طرف سے جو انتہا پسند قسم کے لوگ ہیں ان کی جو غلطی ہے وہ آشکارا ہو جائے. تو اصل میں مقصد یہ ہے، نیت یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ خام خواہ کسی بھی اختلاف کو ہوا دی جائے. میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ سارا فساد جو امت کے اندر پیدا ہوا ہے یہ اصل میں یہود کے سازشی ذہن کا نتیجہ ہے، ان کی عداوت اور بغض کا مسئلہ. ایک بڑی گہری سازش، بڑی گہری چال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور دین محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہود نے تیار کی، یہ اسی سازش کے شاخسانے ہیں، یہ اسی کے مظاہر ہیں، یہ اسی کے نتائج ہیں کہ جو آج ہمارے ساتھ ہیں. میں اس سلسلے میں ایک بات عرض کر دوں، مبادا کسی کو یہ خیال ہو کہ کیا کسی ایک قوم کی سازش جو ہے وہ اتنی گہری بھی ہو سکتی ہے. علامہ اقبال نے جو بات کہی تھی آج سے 50 سال پہلے، نصف صدی بیشتر، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، ان کا یہ مشاہدہ تھا. ایکوٹی آف ویژن، مشاہدے کی واقعتاً یہ گہرائی ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ بات سمجھ لی تھی کہ یورپ کی پوری فضا پر، ان کی ساری سیاست پر، ان کی تمام قومی پالیسیوں پر اس وقت یہود کی سازش کی چھاپ لگی. جرمنی میں احساس ہوا، ہٹلر نے پہچانا کہ یہ کتنی بڑی سازش ہے، کس طریقے سے یہ ہماری معیشت کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، کس طرح یہ ہماری سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں. آخر کوئی سبب تھا کہ وہ انتقام کی آگ اس قدر زبردست بھڑکی ہے ہٹلر کے دل میں اور پوری جرمن قوم کے دل میں، جس کے نتیجے میں اتنے بڑے پیمانے پر کچھ مفعول ہوا ہے. وہ ہولوکاسٹ کی جس کو یہودی اس وقت اپنی مظلومیت کی ایک علامت بنائے ہوئے. امریکہ میں جب بھی کبھی یہودیوں کے خلاف ذرا سی کوئی آواز اٹھتی ہے اور کوئی شعور بیدار ہونے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، وہ فوراً وہ ہولوکاسٹ نامی پکچر دکھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ مظلومیت کا ایک لبادہ پھر ان کے اوپر آ جائے. یہ تو پہلے ہی مری ہوئی پٹی ہوئی قوم ہے، اب ان پر کوئی کیا ہاتھ اٹھائے یا ان سے کوئی کیا بدلہ لے یا ان کو کیا برا کہنا ہے، مرتے کو مارے شاہ مدار. یہ احساس ہے کہ جس کے تلے وہ پناہ لیتے ہیں اور یہی ان کے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ نے ابھی دیکھا امریکہ میں انتخابات ہوئے، کارٹر نے ذرا سی کچھ ہمت کی تھی یہود کے پنجے سے نکلنے کی. تھوڑا سا اس شخص نے
اسرائیل کو کچھ مجبور کیا تھا کہ جھکے، کچھ تھوڑی سی اس کی پالیسی جو ہے وہ معقولیت کی طرف آئی، اس لیے کہ آج تک اسرائیل نے امریکن پبلک اوپینین کے سامنے جو مظلومیت کا اپنا لبادہ اوڑھے رکھا ہے وہ یہ تھا کہ ہمیں تسلیم نہیں کیا جاتا، عرب ہمیں ماننے کو تیار نہیں، وہ ہماری ایگزسٹنس کو گوارا کرنے کو تیار نہیں، لہذا ہم مجبور ہیں یہ سارا کچھ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مدافعت کے لیے مجبور ہے کہ یہ ساری طرز عمل ہم اختیار کریں۔ سادات اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، میرا اس وقت وہ موضوع نہیں۔ سادات نے جو کچھ کیا اس نے در حقیقت ان کی اس دلیل کو ختم کر دیا۔ اب اگر ایک اتنا بڑا ملک عرب ممالک میں سے تمہیں ریکگنائز کرنے پر تیار ہو گیا ہے تو اب تمہارے پاس کون سی بنیاد ہے کہ پھر بھی تم معقولیت کی روش اختیار نہیں کرتے؟ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے بیگن کارنر ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے رد عمل جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کارٹر کا جو حشر ہوا ہے انتخابات میں، آئندہ بھی کئی جو الیکشنز ہیں اس تک اس الیکشن کی صدائے بات جو ہے وہ سنائی دے گی، اور کسی صدر کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ یہودیوں کے اثرات کو کسی درجے میں انڈر ایسٹیمیٹ کر سکے۔ تو یہ آج کی دنیا میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، اتنی بیدار اور چاق و چوبند دنیا، اتنی ہوشیار دنیا، جہاں عام انسان بہت ہی معلومات اس کے پاس ہے، ذرائع معلومات کا ایک طوفان ہے، اس کے باوجود قوموں کے اوپر اس طریقے سے ان کے احساسات پر، ان کی سوچ پر، ان کے نظریات پر ایک قوم اس طرح مسلط ہو سکتی ہے، تو آپ سوچئے آج سے پہلے جو کچھ انہوں نے اپنی چالاکیوں اور ہوشیاریوں اور اپنی سازشی مہارت کے ذریعے سے کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔ میں نے اسی کی مثال کے طور پر پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، ہمارا یہ ایمان ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم ہرگز وہ نہیں ہو سکتی کہ جو آج مسیحیت کے نام سے پیش کی جا رہی ہے۔ کیا 1% بھی اس کا امکان ہے، 1/1000 بھی اس کا امکان ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تسلیس کی تعلیم دی ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، لیکن وہ کہیں توحید کے سوا کسی اور چیز کی تعلیم دے سکتے تھے؟ لیکن آج دیکھیے کہ ان کی اصل تعلیم کا دنیا میں نام و نشان نہیں۔ تعلیم موجود ہے، اناجیل موجود ہے، میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا اس میں موجود ہے یہ جملے، ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ میں موسیٰ کی شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں، یہ موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی، قائم رہے گی، انجیل بھی موجود، یہ الفاظ بھی موجود، سرمن آف دی ماؤنٹ بھی موجود، لیکن جو شریعت ہے وہ ثابت ہو گئی۔ کس کا کارنامہ؟ اتنے بڑے بڑے کارنامے جنہوں نے کر کے دکھائے، میں نے گنوائی تھی آپ کو 4 باتیں کے ذہن میں رکھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ان کا کیا رہا؟ جب تک وہ دعوت و تبلیغ میں مصروف رہے، بدترین دشمنی علماء یہود نے کی، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں کافر قرار دیا، انہیں جادوگر قرار دیا، ان کو واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے تو بہرحال سولی تک پہنچا کر انہوں نے دم لیا۔ اللہ نے جو معاملہ کیا وہ معاملہ مختلف ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ان کا نزول ہوگا، ابھی وہ زندہ ہے، ان کی وہ حیات جو ہے اس کا ابھی سلسلہ جاری ہے، وہ نزول عیسیٰ کے بعد پھر ان کے اوپر موت جو ہے وہ فطری موت وارد ہوگی۔ لیکن یہ کہ انہوں نے تو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوایا، اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ مسیح کے بعد پھر یہ دین جو ہے ان کا یہ ختم ہو جائے گا، نسیہ منسیہ ہو جائے گا، ان کی توقع کے بالکل برعکس جو حواریین حضرت مسیح علیہ السلام سے جن کی تعریف کی ہے قرآن مجید نے سورہ صف میں، وہ لوگ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں محنت اور ایثار اور قربانیوں کی جو مثالیں قائم کی حواریین مسیح علیہ السلام نے، ان کی واقعہ یہ ہے کہ بڑی اونچی شاندار ان کی مثال ہے جو انہوں نے قائم کی۔ اس کے نتیجے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ معتقدین کا جب دائرہ بڑھنا شروع ہوا تو اب وہ یہودی سازش جو ہے اس نے ایک پیترا بدلا، ایک یہودی عیسائیت کا لبادہ اڑتا ہے۔ پال جو اپنے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس حیات عرضی کے دوران اس وقت تک تو وہ شدید دشمن تھا، لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ تو معاملہ جو ہے یہ مجھ سے خواب کو ایک بڑی آندھی بنا چاہتی ہے، تو اب اس نے پیترا بدلا، اس نے کچھ خواب اپنے سنانے شروع کیے، حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے مجھے بشارتیں ملی ہے، میں اب مسیحیت اختیار کرتا ہوں۔ اندر سے سیبوٹاج کیا، اندر آ کر اس پورے دین کا وہ حلیہ بگاڑا کہ آج وہ اصل دین مسیح علیہ السلام کہیں بھی موجود۔ اب وہ توحید تسلیس میں بدل گئی۔ جب اللہ کے رسول کو تو آپ نے خدا بنا دیا، رسول کی جگہ خالی ہوئی تو خود رسول بن گئے، پال بھی رسول، دوسرے حواریین بھی رسول، اب یہ سب کے سب رسول۔ آخرت کے عقیدے کو ختم کیا کفارے کے عقیدے سے، جو بھی مسیح کو مان لے اس کے تمام گناہوں کی طرف سے پیش کی کفارہ حضرت مسیح بن چکے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک ایک چیز کی چڑھتا، شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے، شریعت موسوی ختم ہو گئی، اور دنیا میں وہ تماشا جیسا کہ میں نے عرض کیا موجود ہے۔ انجیل کے قائل ہیں، انجیل موجود ہے، انجیل میں سرمن آف دی ماؤنٹ موجود ہے، حضرت مسیح کے وہ جملے بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود شریعت موسوی ثابت ہو، اور سولی کے واقعے کے ایک بڑا حسنیہ سا بنا کر، ایک جذباتی سی چیز بنا کر لوگوں کے لیے صرف ایک جذباتی کیفیت، ایک جذباتی لگاؤ پیدا کر دیا گیا۔ بس وہی نشان ہے، سینے پر ہے تو صلیب کا نشان ہے، پوپ صاحب جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ میں عصا ہے تو وہ صلیب کی شکل کا ہے، ان کے بٹن ہے تو صلیب کی شکل کے ہے، ان کے سارے اعصاب پر وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا
کہ ہند کے صورت کرو افسانہ شاعر و افسانہ نویس بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، تو اس پورے مذہب کے اندر وہ ایک صلیب ہے جو اعصاب کے اوپر سوار ہو گئی ہے. ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کے شعور، ان کے اعتقادات، کل کا کل دین جو ہے وہ صلیب ہے. یہ ہے در حقیقت وہ سازش کہ جذباتی ایک خدا بنا کر اور صلیب دیے جانے کے واقعے کو نمایاں کر کے بس لوگوں کے احساسات کے اوپر اس کی چھاپ ہو جائے، اپنا کوئی کچھ اور سوچے گا. جذبات اور پیشن سے ابھرتے ہیں تو عقل بہرحال اس کے اندر ان کے پیچھے جو ہے دب جاتی ہے. وہ صورتحال ہے جو دین مسیح کا جو حلیہ بگاڑا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا اور میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کلمہ حق کہنے کی وجہ سے اسلام کی نعمت عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرمائے. اس نے ہارٹ نے بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جہاں تک حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کا تعلق ہے اس وقت تک مسیحیت کی حیثیت یہودیوں کے ایک فرقے اور یہودی مذہب کی ایک شاخ سے زیادہ نہیں تھی. یہ پال نے اسے ایک بالکل جداگانہ مذہب بنایا. یہ مذہب جو اس وقت کرسچینٹی کے نام سے موسوم ہے اصل میں کرسچینٹی نہیں ہے، یہ پالزم ہے، یہ پال کا مذہب ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت غلط ہے. اتنا بڑا قول حق ہے. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے. بہرحال اس مثال کو ذہن میں رکھیے اور یہ بات جان لیجیے اتنی ہی بڑی سازش اسلام کے خلاف یہودیوں نے کی. یہ بات دوسری ہے کہ حضور کی تعلیم دنیا سے بالکل غائب نہیں ہو سکتی، کبھی ممکن نہیں. اس کا اصل سبب ختم نبوت ہے. نبوت ختم ہو چکی ہے. اب اگر حضور کی تعلیم بالکل بس ہو جائے تو کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں، کوئی اور رسول آنے والے نہیں، کسی اور کتاب کا نزول نہیں ہے، تو حقیقت کیسے منکشف ہوگی؟ یہ ہے وہ تحفظ کہ جو دین محمدی کو حاصل ہے، جو سیرت محمدی کو حاصل ہے علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تحفظ خصوصی نہ ہوتا تو واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کا وار، یہودی سازش جو ہے وہ اس قدر گہری تھی، اتنی کاری تھی، یہ وار اتنا کاری تھا کہ وہی حشر ہو جاتا کہ جو دین مسیح کا ہوا ہے، دین محمد کا بھی، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن یہ کہ یہ آخری دین ہے. حضور نے فرمایا انا آخر الرسل وانتم آخر الامم، میں آخری رسول ہوں اور مسلمانوں تم آخری امت ہو. یہ تحفظ ہے جو اس امت کو اور اس دین محمدی کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہ ہے کہ جتنا کاری وار تھا واقعہ یہ ہے کہ ان کی ذہانت کی داد دیجیے، if the devil is due، ان کی ذہانت کو تو واقعہ خراج تحصیل ادا کرنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا وار کیا تھا کہ کوئی عجب نہیں تھا کہ اصل جو تعلیم تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بالکل دنیا سے غائب ہوئی. اب میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی ذرا سمجھیے. حضور کی حیات طیبہ کے دوران کیا معاملہ رہا یہود کا؟ ہونا کیا چاہیے تھا، ہوا کیا؟ ذرا اس کا تجزیہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور کی تصدیق کرتے، سب سے پہلے ایمان لاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتابوں کے ماننے والے، جس میں حضرت حضور کی بعثت کی پیشن گوئیاں، وہ خود منتظر تھے نبی آخر الزماں کا، وہ ذکر کیا کرتے تھے اور انتظار میں تھے کہ اب آخری نبوت اور رسالت کا ظہور ہونے والا ہے. لیکن صرف ایک بات، ان کے غرور، ان کے پندار نفس جو ہے اس پر یہ چیز بڑی گراں گزری، بڑی شاخ گزری کہ وہ ہم میں سے کیوں نہیں، یہ ان ان پڑھوں میں، ان بنی اسماعیل میں، ان امیین میں سے اٹھا دیا. ہم میں سے ہونا چاہیے تھا. ہم میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے یہاں پر جو ہے مفتی موجود ہیں، بڑے بڑے کتاب کا علم رکھنے والے موجود ہیں، ان میں سے کوئی چنا جاتا. یہ وہاں بنی اسماعیل میں یہ نعمت کیوں چلی گئی؟ یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوت اور یہ تکبر نفس تھا جو آڑے آ گیا. جن کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر تصدیق کرنی چاہیے تھی وہی سب سے بڑھ کر دشمن. چنانچہ میں نے جو آیت آپ کو آج سنائی ہے سورہ مائدہ کی، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم دنیا میں اگر جائزہ لوگے اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر کون ہے، سب سے زیادہ سخت کون ہے؟ عداوت اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ کن کے دلوں میں ہے؟ تو وہ یہودی ہے اور مشرک ہے. بمقابلہ عیسائیوں کے اس وقت بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے نام لیواؤں میں آج وہ طبقہ بالکل ختم ہو چکا ہے. لیکن قرآن مجید کے نزول کے زمانے تک، حضور کی حیات طیبہ کے زمانے تک ابھی کچھ لوگ ان میں موجود تھے کہ جو صحیح دین مسیح پر کاربند تھے اور جن کے اندر وہ ساری گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک تھے. لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ ان کا بالکل خاتمہ ہو گیا ہے. ان کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے ذالک بأن فیہم قسیسین ورہبانا، ان میں قسیسین ہیں، ان میں رہبان ہیں، ان میں بڑے عابد و زاہد لوگ موجود ہیں، بڑے خدا ترس لوگ موجود ہیں. ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت سنی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ان کی نگاہوں سے آنسوؤں کی ندیاں جاری ہو گئیں اور وہ فوراً پکار اٹھے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. ان کے برعکس یہودیوں کا معاملہ یہ ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. سب سے بڑھ کر دشمنی ہے. ان کی سازشی جو ذہن کا ایک نمونہ قرآن مجید بتاتا، انہوں نے مدینے میں، اب ذرا کیجئے کہ ان کی ذہانت کتنی دور کی بات انہوں نے سوچی، آپس میں ایک مشورہ کر کے ایک سازش تیار کی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی